So today is actually the report launch for this respective report. So taking the start, I would like to give the floor to Usama Hamid Sahab for the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم. یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں اپنی اس پریزنٹیشن اور ایکسپرٹ پینلسٹ کو انوائٹ کرتے ہیں. تو ٹیکنگ دا اسٹارٹ وتھ سر خالد رحمان صاحب, چیئرمین IPS, فار ہز اوپننگ اسپیچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آج کے اس پورے پروگرام کے تمام شرکاء کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس اہم موضوع پر ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں. ہمارے آج کے سیشن کے چیئر تو جناب مرزا حامد حسن صاحب ہیں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں وہ خود ایک فارمر فیڈرل سیکرٹری ہیں اور واٹر اینڈ پاور کے محکمے میں لیڈ کرتے رہے ہیں اور انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کی جو انرجی واٹر اینڈ کلائمیٹ چینج پہ اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس کے سربراہ ہیں. انشاءاللہ وہ ہمیں جوائن کر لیں گے, لیکن آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے میں چاہوں گا کہ بہت ہی مختصراً آپ کے سامنے خود انسٹیٹیوٹ کے اس پورے کام کا ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں طاہرانہ جائزہ, ایک اوور ویو میں آپ کے ساتھ سامنے رکھ لوں اور اس کی روشنی میں ہم پھر آج کے اس سیشن میں بھی جس اسٹڈی کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کو دیکھا جا سکے گا. شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو یا آپ میں سے اکثر کو معلوم ہوگا کہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز 1979 میں اسٹیبلش ہوا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ بے شمار پالیسی عنوانات پر جب ہم کام کرتے رہے ہیں تو ایک احساس یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز نے ارلی 80s میں ٹیک اپ کیا تھا, 90s میں ٹیک اپ کیا تھا, بہت سی چیزوں میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے, لیکن اگر نیشنل لیول پہ ہم دیکھیں تو ملک میں جن مسائل کا 80s 90s اور ارلی 2000s میں مسائل جو زیر بحث آ رہے تھے, آج بھی صورتحال اس سے بہت مختلف نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ انسٹیٹیوٹ میں جو پہلی اسٹڈی انرجی کے حوالے سے ہوئی وہ کوئی مڈ 1980s میں تھی اور اس زمانے میں ہمارے ایک بڑے سینئر کولیگ ہوتے تھے سعید احمد راشد صاحب, وہ بھی فارمر فیڈرل سیکرٹری رہے ہیں. انہوں نے وہ تیار کی تھی پاکستان کے انرجی بجٹ پہ, پاکستان میں آئل پالیسی کے حوالے سے اور اسی طرح اور بھی کئی چیزیں تھیں. تو حقیقت یہ ہے کہ بہت سی چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں لیکن آج بھی بہت سے مسائل موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مختلف اوقات میں ہماری اسٹڈیز میں ایک سینٹرل پوائنٹ کے طور پہ ایک میسیج آتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ سیکٹر وائز مسائل کو چھوڑ کے اگر آپ ایک اوور آل مسئلے کی جانب توجہ دیں تو ہمارا مسئلہ جو ہے وہ گورننس کا ہے. گورننس ٹھیک نہ ہو تو اس کے نتیجے میں زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو اس میں مسائل سامنے آ رہے ہوتے ہیں اور یہی نوعیت انرجی کے بارے میں بھی رہی ہے. لیکن اس میں ایک بہت اہم کردار جو انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کو ادا کرنے کا موقع ملا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم, وہ یہ ہے کہ ہماری کوشش رہی کہ جن موضوعات پہ یعنی ملک میں پولرائزیشن تو ہر موضوع پہ ہے لیکن بعض موضوعات ایسے ہیں جس میں نہ پولرائزیشن ہونی چاہیے اور شاید اتنی زیادہ ہے بھی نہیں, تو اگر اس میں آگے بڑھ کے پالیسی میکرز کا, ریسرچرز کا اور خود جو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کنزیومر ہے ان کا ایک نوعیت کا انٹریکشن ہوگا اور ان کے مجموعی ان پٹ سے کوئی پالیسی بنے گی تو وہ زیادہ مؤثر ہوگی, زیادہ نتیجہ خیز ہوگی. اس کانٹیکسٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ جو کام اس وقت آپ کے سامنے پیش ہوگا
اس کام میں یہ بہت ہی ایک کہہ لیجیے کہ خوبی موجود ہے کہ ایک جانب اس میں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز نے ایک ریسرچ اور ایک آرگنائزیشن اور تھنک ٹینک کے طور پہ اس کو ٹیک اپ کیا ہے، دوسری جانب ہم کنزیومر تک پہنچے ہیں اور اس سے ہم نے انٹریکشن کیا ہے، سروس پرووائڈرز جو ہیں یعنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہم نے ان کے ساتھ بھی انٹریکٹ کیا ہے، اور آج کے پروگرام میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آلٹرنیٹ اے ای ڈی بی بھی موجود ہے، اس میں نیپرا کے لوگ بھی موجود ہیں، اس میں سیکا کے لوگ بھی موجود ہیں، یہ سب اپنی اپنی جگہ گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں، اور دوسری جانب اکیڈمیکلی اس موضوع پہ کام کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں. تو یہ اس اعتبار سے اسٹڈی کے دوران بھی ہمارے درمیان رابطہ رہا، اور اسٹڈی کو لانچ کرتے ہوئے آج ہم آپ سے جو چیز سننا چاہیں گے، سمجھنا چاہیں گے، وہ اس اعتبار سے مفید ہو جائے گا کہ سب کے ان پٹ سے جو چیز آ رہی ہے، وہ ان پٹ سے آنے والی چیز جو ہے وہ زیادہ اس کا امکان ہے کہ وہ پالیسی میں اپنا کردار ادا کر سکے. تو یہ جو کانٹیکسٹ ہے کہ ایک جانب یعنی جو موضوع زیر بحث ہے وہ کسی ایک کی کہہ لیجیے کہ کارکردگی نہیں، بلکہ اس میں کنزیومر کا انپٹ بھی شامل ہے، اس میں ریسرچر کا انپٹ بھی شامل ہے، اس میں پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے والوں کا انپٹ بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پالیسی ساز بھی شامل ہیں. اس طرح سے جو چیز تیار ہو تو یقینی طور پہ وہ ایک زیادہ ایفیکٹو چیز ہونی چاہیے. تو یہ ڈسکنیکٹ ختم ہوگا تو چیزیں زیادہ بہتر ہوں گی. ہم اور موضوعات میں بھی یہ کوشش کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ پاکستان میں جس انداز سے پولرائزیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں گورننس کے جو بہت سارے مسائل ہیں وہ مسائل بھی ملٹی پلائی ہو رہے ہیں. تو ایسے میں اس قسم کی اسٹریٹجی کے ساتھ چیزوں کو آگے بڑھانا زیادہ ضروری اور مفید ہے. یہ پہلا کام نہیں ہے، جیسے میں نے کہا ہم 1980s سے اس کام کو کر رہے ہیں، بعد میں بھی ہوتی رہی ہیں چیزیں، لیکن لیٹلی ہم نے یہ محسوس کیا کہ یعنی ایک ایسی چیز جس پہ کوئی اختلاف سرے سے نہیں ہے کہ ہمیں گرین انرجی کی طرف جانا چاہیے، ہمیں زیادہ انوائرمنٹ فرینڈلی انرجی کی طرف جانا چاہیے. یہ وہ ایجنڈا ہے جسے ہم نے بھی اپنے پروگرام میں ٹاپ پرائرٹی دی ہے، اور دوسری جانب خود گورنمنٹ بھی اس کے لیے کوشش کر رہی ہے، اور تیسری جانب انٹرنیشنل جو ایک طرح سے انٹرسٹ ہے وہ بھی ہم سے میچ کرتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس نے ہمیں یہ کولیبریشن کا موقع بھی فراہم کیا کہ اس پوری اسٹڈی میں ہمیں GIZ کے ساتھ بھی تعاون حاصل رہا ہے، میں ان کا مشکور بھی ہوں. تو اس فریم ورک میں یہ سارا کام ایک طرح سے آگے بڑھ رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آج کی اس نشست سے بھی ہم جہاں اس اسٹڈی کے بارے میں سن رہے ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے، وہیں آگے کے لیے کچھ نئے ایونیوز کی بھی نشاندہی ہو رہی ہوگی کہ جس پہ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اپنا کام آگے بڑھائے. میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں، اور اب ہم چاہیں گے کہ اپنے اسپیکرز کے پینل کی جانب آگے بڑھیں. Thank you so much, sir, for very useful insights. Now I would like to invite Sir Shahjahan Mirza, Chief Executive Officer, Alternative Energy Development Board, for his opening remarks. Thank you very much, Khalid Rahman sir. I welcome the participants of this webinar, and I appreciate the efforts of all the stakeholders which have contributed in this study. So I will like to give, first of all, a very brief background that what Government of Pakistan and what AEDB is doing in terms of increasing the share of RE in the national generation and facilitating the RE expansion in the country. As we all know, the Government of Pakistan has been working very hard to bring the transformational changes in the energy sector, and particularly the power sector. Currently our generation mix is heavily tilted toward the fossil fuels, and the government is committed to actually bring the power system in the transformation where they ensure the affordability, sustainability, energy security, and energy access to all employees, and meeting the climate challenges and the emission requirement as per commitment of the SDG 7 goals. So that is the prime task which is in hand with the government, and in a way with the AEDB and the Ministry of Climate Change. The Government of Pakistan in this context is emphasizing on the utilization of indigenous
and environmental friendly clean energy generation resources. And the promotion of alternate energy renewable resources is basically the responsibility of the Alternate Energy Development Board, generally known as AEDB. We generally know that currently the total installed capacity of the RE projects is around 2000 megawatt, which include the wind, solar, and bagasse-based project. And this is merely between 5 and 6% of the generation capacity of the country. Another 710 megawatt of wind and solar projects are under construction, which we are expecting to be commissioned by end of April this year. So this will add to take the capacity to 2700 megawatt. The recently announced policy last year, which was finalized 2020 RE policy, that set a very ambitious target for increase in the renewable energy, which says that by 2025 there will be 20% renewable energy in the grid, and by 2030 there will be 30%. So we want to take this share from 5% to 25% and 30%. Though this target has been slightly amended with the indicative generation expansion plan, which has been actually changed on the basis of the CCI decision that hydro should also be considered and categorized as a renewable energy. So what is now target in the IGCEP is to take this renewable energy share, including hydro, to 61+% by 2030. And that's where we are working. And the IGCEP has given a target of 10,000 megawatt additional generation capacity by 2030, mainly from the wind and solar projects. This addition has many challenges for the country and for the AEDB. The major challenge is the grid, which is not as much automated that as is required to cater for the intermittency of the renewable energy projects. So that is the area where NTDC and other stakeholders are working, like implementation of SCADA system. Centralized forecasting system is needed for precise forecasting of the wind and solar resource at a particular time, so that the proper generation planning could be made. Similarly, a centralized forecasting system is also centralized. Availability of grid facility is also important. Grid stability is important. So timely availability of evacuation facilities is also important. That has remained a big challenge when we were doing even on the other generation facilities also, that generally the generation facilities are completed and the transmission facility and interconnection facilities lag behind. So that is another challenge which we need to resolve and look into. And apart from all this, the major challenge is actually the financing of this 10,000 megawatt, which is becoming more and more difficult. Although one thing which I always say on every forum, that although the whole world and the whole community is actually supporting the green energy and the climate change initiatives, but in Pakistan, this is unfortunate that so far what we have seen, that all the renewable energy projects which has been financed in Pakistan, there is no distinction between the renewable energy and fossil fuel projects. The lenders are providing financing on the same term, LIBOR plus 4%, 4.5% for a coal-based power plant, and the same terms for a renewable energy, wind and solar-based power project. So we are working, and I think as a group, as a country, we need to work on that if we want to actually promote the RE in Pakistan, we need to talk to the international agency, the green financing schemes, in order to bring the cost of financing down. In addition to this grid connected project, AEDB has been facilitating the development of distributed generation based RE projects also, which is generally known as net metering or grid connected rooftop solar. AEDB first time issues the certification regulation in 2018. The purpose of this regulation was actually to improve the quality, the processing time, and the warranties for these equipment. The consumer, as most of you might be knowing, that initially had a lot of problems, that the system was installed and after 1 year it is not working, so nobody would care that what was the warranties required and whether a standard system under the international standard has been installed. We simplified these regulations in 2021 in terms of government initiative of ease of doing business and learning from the experience. So now, as per the regulation,
the installer has to actually have certain capabilities. They should be registered with the PEC, and that is the requirement to keep the system on the standard basis. The certified installers need to ensure that equipment and installation which are being done, they are in compliance with the prescribed international standards. They need to give the minimum warranties as required under the regulation, and they need to actually provide a proper after sales service. So we feel that with the introduction of this certification regulation by ADB, the quality and standard has been improved. But still, it was felt that that this system still requires improvement. And as we see the interest in this scheme, by end of January 2022, this year, 19,000 system has been installed with a total capacity of 330 megawatts. And which I generally say this is becoming gradually a challenge for our distribution companies actually, because they have expensive supply, and this is the cost. This is very low cost supply to the grid. In order to assess the quality of the installations, the GIZ AEDB took an initiative under the Renewable Energy and Energy Efficiency Program, which is being supported by the German Ministry of Economic Cooperation and Development through German cooperation. And IPS was actually to carry out a study about the standards of the net metering based system which has been installed. So initially we did it for the two distribution company in IESCO and LESCO, and 40 sample installations were selected. So that the purpose of the today, as Khalid Rahman Sahab has said, actually to disseminate the basis of this this study and what are the results and consequences of the study. Taking precautionary measures, AEDB is already thinking that how we can actually cover these flaws which are in the installation system. Although, as I said earlier, the installations have improved quite a lot. We're doing a couple of things actually. One thing we are evaluating, which has certain financial implication, that whether we can actually introduce a third-party inspection of the net metering system installed before its connection to the distribution grid. So that is one proposal we are looking at. The second thing which we are working, which we are expecting that we'll be able to launch in couple of weeks, that is the for the consumer ease and the processing, we are actually launching an online application system where the consumer and the installers can actually send application to the distribution companies for installation of the system online, so that it could be tracked easily and it could be basically processed in a timely manner. Along with that, we have with the support of the Power Division, we have issued a processing roadmap, a process flow chart with the definite timeline at each step for all distribution companies to follow. Though it is not being followed properly, but I think at least it has set some target, and we are monitoring that the distribution companies should follow them as soon as possible. And we always entertain any complaints in this regard if the discos or the installation companies are delaying the interconnection. So with this, I stop here. And I again, in the end, I congratulate and appreciate the support of the German government, GIZ, AEDB, and IPS in this whole exercise. I'm sure it will be a good learning for implementing this net metering system in a better way. One more thing, which initiative which we are taking in to ensure quality, again, this is being done with the help of GIZ, that is the training of the and certification of the technician for solar PV installation. So that is also in process. And initially, we are doing this for the 500 technicians with the support of GIZ. The program is underway and it will be completed soon. Maybe later on, we introduce actually this requirement that all those companies which want to be certified with the AEDB for installations, they need to have a number of certified technicians on their payroll, so that the installation quality is ensured. So thank you very much for your patient hearing. Thank you very much, Shahjahan Sahab. You have given a very good overview of the entire system for solar power, connection to the grid and the installation. And now
our team comprising Hamza Naeem and Lubna Riaz will make a presentation about the undertaking that they have taken by studying the solar grid system, solar grid connected system that they have studied in IESCO and LESCO. और उसके जो टेक्निकल साइड है और जो प्रोसीजरल है और जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो जो इन्होंने नोटिस की हैं, जो इक्विपमेंट की वो स्पेसिफिकेशंस हैं, तो वो सारा उसके बारे में जो इनकी फाइंडिंग्स हैं वो ये प्रेजेंटेशन पेश करेंगे. तो आई होप इट विल बी ऑफ वेरी मच इंटरेस्ट टू यू ऑल.